السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دروس رمضانیہ کے سلسلے میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی سورت جو ہے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے ایک آیت کے واتقوا یوما ترجعون کہ حج وداع میں بے مقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حرف ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی اللہ اور اللہ کا حبیب جانے، یا جس پہ اللہ کرم کرے وہ جانے۔ حروف مقطعات کے معنی میں پڑھنا یہ ہمارے جیسے کم علم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب یعنی قرآن کہ کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں۔ ذالک وہ، اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، علماء کہتے ہیں دور چیز جو ہو اس کو ذالکہ کہتے ہیں، ھذا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دور کا، کتاب ہاتھوں میں ہے، قرآن ہاتھوں میں ہے، سامنے ہے، لیکن آدمی کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چیز چاہے سامنے ہو تو بعض اوقات غیب کا صیغہ جو ہے یہ اس کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، وہ بلند مرتبہ یعنی یہ اس کی تفخیم شان کے لیے بعض اوقات غیب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بہت بلندیوں پر ہے، وہ بہت شانوں والی چیز ہے۔ میں کسی کی تقریر سن رہا تھا، کسی نے بھیجا تھا کلپ کہ وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی کیا قبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب دینے والا کہے گا ہوا رسول اللہ، کہ وہ رسول، تو کہہ رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ قریب نہیں ہوں گے، دور ہوں گے۔ عجیب بات ہے، سوال کرنے والا فرشتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کو اس فرشتے کا قول پسند نہیں آیا، جواب دینے والے کا قول پسند آیا کہ وہ کہہ رہا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، کہہ رہا ہے وہ تو دور کے لیے کہہ رہا ہے۔ ارے نہیں بھائی، وہ ہوا جو کہہ رہا ہے تو عزت و شان کے لیے کہہ رہا ہے، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی ورفعنا لک ذکر کی شان، اس لیے کہہ رہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول۔ تو یہ ان کی عظمت کے لیے، شان کے لیے ہے۔
هو اللہ الذی لا الہ الا، وہ اللہ اللہ جل مجد الکریم نے جہاں قرآن کریم میں اپنی تعریف کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ، وہ بلند ذات، وہ لا ریب ذات، وہ خالق و مالک۔ تو یہ بعض اوقات غیب کا صیغہ یہ عزت کے لیے، کسی کے وقار کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ شانوں والی کتاب، وہ عظمتوں والی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شک کیا نہیں گیا، شک کرنے والے تو آج بھی موجود ہیں، بہت سارے ایسے ظالم لوگ ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ فرمایا شک کرنے والے کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں اس میں شک کی جگہ نہیں ہے، اس نے کوئی شک چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو رب کی توحید پر، رب کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، انبیاء پہ اعتراض کرتا ہے، قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ اس کے ان لوگوں کے دلوں کی بیماری بول رہی ہوتی ہے، اس میں شک کی جگہ نہیں، ہو نہیں سکتا۔ لیکن کریں تو خود اپنے خائب و خاصر ہوں گے۔ پوری کتابیں لکھی گئیں کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، لیکن آخر مٹ گئے، کتابوں کے نام تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اس کی عظمتیں تھیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی عظمتیں رہیں گی۔ یہ رب کا کلام ہے، رب کی صفت ہے، تو رب کی ذات میں شک نہیں ہے۔ کرنے والے تو اس کی ذات میں بھی شک کرتے ہیں، اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جیسے وہاں شک کی جگہ نہیں، ویسے اس کے کلام میں بھی شک کی جگہ نہیں۔ جیسے رب کی ذات میں شک کی جگہ نہیں، ایسے اس کی صفات میں بھی شک کی جگہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو ہدایت کی بھی کئی قسمیں ہیں، کہیں تو ھدی للمتقین کہا گیا، کہیں ھدی للناس کہا گیا، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، کہیں صرف یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کہیں یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، تو ہے سب کے لیے، لیکن ہدایت کے درجات ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو راستہ بتا دیا جاتا ہے، وہ کعبے کا راستہ ہے، وہ مدینے کا راستہ ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک یہ ہے کہ زیادہ راہ بھی دیا جاتا ہے، مدینے کی راہ بتانے والے تو بہت ہیں، پر مدینے پہنچانے والے بہت کم ہیں، یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ مدینے کا راستہ بتایا جاتا ہے اور جیب میں زیادہ راہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ہدایت ہے کہ کسی نے مدینے کا نام لیا اور اس کا بازو پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں پہنچا کے کہا یہ ہے، تو یہ ہے بازو پکڑ کے اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا دینا، یہ متقین کے لیے ہے۔ صرف جنت دوزخ کا بتا دینا یہ کفار کے لیے ہے، سیدھا راستہ اور دوسرا راستہ واضح کر دینا، اور ان کو زیادہ راہ دے دینا یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے۔ کون؟ اب یہ ان کی آگے ایک صفت بھی بیان ہو رہی ہے کہ یہاں متقین سے مراد کیا ہے، کون سے متقین، کون سے اصحاب تقوی، کون سے ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر بن دیکھے ایمان لائے، بن دیکھی چیز پہ۔ اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے، دیکھ سکتے بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے۔ جنت ہے، دیکھی نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان لائے ہیں دوزخ ہے، دیکھی نہیں ہے، لیکن مان گئے۔ اب وہ غیب کیا ہے؟ غیب اس کو کہتے ہیں جو علماء نے بیان کیا کہ جو حواس خمسہ سے دور ہو، آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، کانوں سے سنا نہ جا سکے، ہاتھوں سے چھوا نہ جا سکے، زبان سے اس کو چکھا نہ جا سکے، تو وہ غیب ہے۔ اب یہ ساری چیزیں غیب ہیں، اللہ جل مجد الکریم، اس کی ذات، جنت، دوزخ، قیامت، جو سب غیب ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو صرف اللہ کے رسول کے کہنے پہ ایمان لے آئے، غیب کے ایمان لے،
اور غیب لانے کے بعد کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا۔ اب یہ ہے قرآن کریم جن کو ہاتھ سے پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، کیا یہاں تک تم آؤ نا، ایمان لاؤ غیب پر، نماز کو قائم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کہتا ہے ہمارا جو ہماری چیز جو دی ہوئی ہے اسی میں سے وہ دیتے ہیں، ہماری راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنی بنا بیٹھتے ہیں، ہم چند دن کی زندگی بھی اپنی بنا بیٹھتے ہیں، ہم جسم بھی اپنا بنا بیٹھتے ہیں، اس پہ مرضی بھی اپنی چلانی چاہتے ہیں، ہم ان گھروں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم ان زمینوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مال کوئی کہتے ہیں نا لو جی میرا مال ہے تو میں ایسے ہی بانٹ دوں، میں ایسے ہی دے دوں، اتنی مصیبتوں سے کمایا۔ فرمایا نہیں، میں ان کی بات، رب کہتا ہوں ان کی بات ہی نہیں، بات تو ان کی ہو رہی ہے جو ہمارے جو سمجھتے ہیں یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، وہ کون ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو اس پر ایمان لائے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہ قرآن ہو، وہ شان رسول ہو، وہ حدیث ہو، وہ سنت ہو، جو رب کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، وہ مصطفیٰ کا علم ہے، وہ مصطفیٰ کا نور ہے، وہ مصطفیٰ کی قدرت ہے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، وہ مصطفیٰ کی امت ہے، اس کے اولیاء ہیں، مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر، اور بالخصوص قرآن کریم جو اے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل کی اس پہ بھی۔ اب یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں یہ تو کہا گیا جو آپ پر نازل ہو، جو آپ پہ پہلوں پر، یہ نہیں کہا گیا جو آپ کے بعد بھی نازل ہوگا، اس کا مطلب آپ کے بعد نازل کچھ نہیں ہوگا، مہر لگ گئی، ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو اس پہ کوئی وحی، اس پہ کوئی جو ہے القاء ہوتا، اس کو کوئی صحیفہ ملتا، اس کو کوئی کتاب ملتی، تو رب کریم کہتا اے میرے محبوب جو تجھ پہ نازل ہوا، جو تجھ سے پہلوں پہ نازل ہوا، اور جو بعد میں آنے والوں پہ نازل ہوگا اس پہ بھی مان لے۔ فرمایا نہیں، بعد میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کی واضح ترین پہ پہلے ہی صفحے میں قرآن کریم میں یہ دلیل ہے کہ آپ کے بعد کچھ نازل نہیں ہوگا، مہر لگا دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پہ، یہ نہیں کہ صرف ہاں نہیں، یقین ہے کہ قیامت ہوگی، اور قیامت جب ہوگی تو اب جو قیامت کو مانتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو جانتا ہے، وہاں ایک ایک چیز کے حساب کو جانتا ہے، کب گناہ کرے گا؟ جب اس کو پتا ہے کہ میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو کب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کب وہ اس کو پتا ہے کہ قیامت میں میرا محبوب میری شفاعت کرے گا، تو کب محبوب سے دور بھاگے گا؟ کب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کرے گا، اہل بیت پہ اعتراض کرے گا؟ کب ان کی امت کی برائی سوچے گا؟ جو قیامت کے دن پہ یقین رکھے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ اس وقت کا خدا قہاری اور جباری کی صفت میں ہوگا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پار گئے، ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہ مراد کو پہنچے، یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ مراد کو پہنچنے والے کامیاب ہونے والے ہیں، یہ جو صاحب فلاح ہیں، جو صاحب کامیابی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفتیں بیان ہوئی۔ آگے اللہ جل مجدہ کی کفار کا بیان کر رہا ہے، ابھی تک مومنوں کا بیان ہوا، متقین کا بیان ہوا، اب کفار، ان الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں، سواء علیہم انذرتہم، تو ایک ہی چیز ہے ان پہ، ایک جیسا ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ سننے والے ہی نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہر لگ گئی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے حق کو، یہ سن نہیں سکتے حق کو، اور یہ جو ہے پہچان نہیں سکتے حق کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ وہ لوگ ہیں، جب کا طریقہ دیکھیے، قرآن کریم کا طریقہ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں، نام نہیں لیا، یہ طریقہ ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دی، کسی جھوٹے کا نام نہیں لیا، مطلقاً کہہ دیا۔ یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، و آخرت پر ایمان، وما ہم بمؤمنین،
حالانکہ ایمان نہیں لائے، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھنا، اندر سے اللہ کی مخالفت کرنا، ایمان نہ لانا، مصطفیٰ کریم کے ساتھ مذاق کرنا، مصطفیٰ کریم کی شانوں کا مذاق اڑانا۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ فریب دے سکتے مگر اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو فریب دیں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، کہ اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ بھئی یہ فساد نہ پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے ہیں، ہم جناب دین پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، ہم تو جناب اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ایسے ظالم ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے خلاف بولتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے دین کے خلاف بولتے ہیں۔ رب کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، ہاں ہاں خبردار، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، وہ بالکل ان کو شعور نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ رب کریم نے پہلے مومنوں کا پھر کافروں کا تھوڑا سا بیان کیا، ایک دو، اور پھر آگے تفصیل کے ساتھ منافقین کا، کیونکہ منافق جو ہیں یہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے مسلمان کفار کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رد کیا گیا۔ آیت نمبر 28 فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم تو پانی تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے تم۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں جلایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم جو ہو اس کی طرف لوٹ کے تمہیں جانا ہے۔ آدمی اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ بدبخت ہیں، کتنے پاگل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں، چند دن کی زندگی کو پیار۔ تم کیسے رب کی قدرتوں کا انکار کر سکتے، تم کیسے دین کا اور مصطفیٰ کریم کا انکار کر سکتے؟ تم مردے تھے، تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، زندہ کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں تمہیں پیش بھی ہونا ہے۔ وہ کون سا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہو واللہ، جی ابھی میں بیان کر رہا ہوں، رب ہو واللہ، وہ اللہ، یہ ہے اس کی شان کے خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو 7 آسمان کر دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے، اے محبوب یاد کیجئے، اذ اذکر کے معنی میں آتا ہے محبوب یاد کیجئے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ۔ آپ پورے قرآن میں جب یہ کا کی ضمیر دیکھیں گے نا، ایسا مزہ، ایسی لذت آتی ہے۔ کیا فرشتوں کا رب نہیں؟ رب نے یہ نہیں کہا جب فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے کہا، یا کائنات کے رب نے فرشتوں سے کہا، رب العالمین ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، لیکن رب کریم نے جو طریقہ استعمال کیا وہ اذ قال ربک، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ۔ رب کریم رب ہو کے بھی یہ اس کو پسند ہے، پیار ہے کہ نسبت اپنے رب ہونے کی مصطفیٰ کی طرف کرے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا رب، سبحان اللہ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس کو بھیجے گا، نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا تیری تسبیح بولنے والے، تجھے سراہنے والے، تیری تقدیس بولنے والے، تیری پاکی بولنے والے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے صرف اسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میری بس تسبیح بولی جائے، پاکی بولی جائے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم شاید سمجھتے ہو کہ بشروں کو پیدا کرے گا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں، علماء نے لکھا یہاں سے مراد انی اعلم ما لا تعلمون، کیا مطلب ہے؟ میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے یہ کائنات بنا رہی ہے، تم صرف آدم کو دیکھ رہے ہو، تم صرف اس کی دوسری اولاد کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا نہیں، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اب جب بنایا نا اللہ جل مجدہ کی نے فرشتوں کو، حضرت آدم کو، تو حضرت آدم کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہر چیز کے نام جو ہیں اس کی تعلیم حضرت آدم کو دے، پوری کائنات کا جو پیدا ہونے والا تھا۔ حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو ہماری ہنڈیا ہوتی ہے اس کے ڈھکنے کا نام بھی بتا دیا تھا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کی نے حضرت آدم کو سکھائی۔ ثم عرضہ علی الملائکہ، پھر سب پر ان سب اشیاء کو ملائکہ پیش کیا، قرآن بتاؤ، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، سبحان اللہ، کیا ادب ہے، کیا طریقہ ہے، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں ذرا ایک چیز کا ذہن میں رکھنا، جنہیں کہا ہماری طرح جو تو نے سکھایا نا ہم وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آگے اللہ جل مجدہ کی ارشاد فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتا نا تو ان سب چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، تو جب حضرت آدم نے سب چیزوں کے خبر دے دی باسماء، سب چیزوں کے ناموں کی، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں زمین و آسمانوں کے جو ہے علوم کو جانتا ہوں، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں فرشتوں نے کہا جو تو نے ہمیں بتایا وہی جانتے، حضرت آدم بھی تو وہی جانتے تھے جو اللہ نے بتایا تھا، حضرت آدم نے کچھ نئی چیز تو نہیں بتائی، اوپر اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے حضرت آدم کو میں نے چیزیں دی تھی، میں نے سکھائی تھی۔ تو اب فرشتوں نے یہ سوال نہیں کیا باری تعالیٰ تو نے سکھائی ہے نا، ہمیں سکھاتا ہم بھی جان جاتے۔ فرشتوں کو پتا تھا جس کو دی ہیں اس میں کوئی اس کی لیاقت ہے، اس کی جو ہے سمجھ بوجھ ہے، وہ اس قابل تھا اس لیے ان کو سجدہ کیا نا۔ آج لوگ کہتے ہیں اچھا جی خبر دی تو نبی کو اللہ نہیں بتایا تھا نا، ارے تجھے کیوں نہیں بتایا، وہ اس قابل تھے تو بتایا نا۔ تو دوسرا یہ کہ یہاں ہے علم آدم الاسماء کلھا، کل علم، کل اسماء کے علم، کل کا لفظ بولا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو کلی علم غیب بتا، لو جی کل تو اللہ کے ساتھ ملا، یہاں کیوں نہیں اللہ کے ساتھ ملا؟ تو یہ کل دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ حضرت آدم کی ذات ہو یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہو، جب کلی علم غیب بولا جاتا ہے تو مخلوق کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، اللہ کا تو بعض ہی ہے، بعض بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کا علم تو لامحدود ہے، ساری کائنات کا علم محدود، حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی محدود ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا بھی ہوگی، اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو سب کو کہا فرشتوں کرو اب سجدہ، جس کا علم زیادہ ہے دیا اللہ نے ہے، نہ کرو اب سجدہ سب، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا اور تکبر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ تکبر جو ہے نا یہ بہت بری بلا ہے۔ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا نا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم کہاں کہاں تکبر کرتے ہیں، کس کس بات پہ تکبر کرتے ہیں، ہمارے علم پہ تکبر، ہمارے حسن پہ تکبر، ہمارا کپڑوں پہ تکبر، ہمارا مال پہ تکبر، ہمارا اولاد پہ تکبر، ہمارا عہدے پہ تکبر، ہم کس جو تھوڑی سی چیز ملتی ہے ہم اس پہ تکبر کرنا، غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ اگر آدمی سمجھے تو اس میں کیا ہمارا کیا ہے؟ بھائی کرائے کا مکان ہے، کرائے دار رہ رہے ہیں، آج نہیں تو کل نکلنا ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پہ تکبر کس بات کا کہ کسی کی بہت اچھی گاڑی ہو، کروڑوں روپے کی سونے کی بنی، اور آدمی اس کے پاس کھڑا ہو کے کہے تکبر کرے، ابھی مالک آئے گا، ابھی تجھے وہاں سے ہٹا دے گا، یہ ساری چیزیں تیری ہے ہی نہیں ہے، تو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور تو اس پہ تکبر کر رہا ہے۔ تو تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے اس شیطان کو بھی خار کر دیا تھا، ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ مسلمان کبھی تکبر نہیں کر سکتا، کیسے تکبر کرے گا؟ اس کو پتا ہے میرا ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، سانس آئے نہ آئے، دوسری چیزیں تو دور کی ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس کی رب کریم کی
تو اس پہ تکبر نہیں ہو سکتا۔ تکبر کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہفتہ کے دن اللہ جل مجد الکریم نے بنی اسرائیل پہ پابندی لگا دی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، شکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے زیادتی کی۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہم کرتے۔ ہفتے کے دن انہوں نے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالتے اور جب وہاں مچھلیاں آتی تو بند کر دیتے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ہفتے کو کیوں منع کیا اور ہفتے کو کیوں اتنی مچھلیاں آتی تھیں؟ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اصل میں وہ جو مچھلی تھی نا جس کے پیٹ میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام رہے تھے 3 دن یا 40 دن، تو وہ مچھلی سمندر کی مچھلیوں میں اس لحاظ سے اتنی متبرک ہو گئی کہ اس نے ایک اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں چند دن رکھا ہے، تو وہ ان کو بعد جب اس نے نکالا تو وہ زمین سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی۔ اب وہ ہفتے کے دن اوپر اٹھتی تھی، اوپر آتی تھی تو سارے سمندر کی مچھلیاں اس کی زیارت کرنے کے لیے آتی تھی، دیدار کرنے کے لیے آتی تھی۔ تو اس دن رب کریم نے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایسی مچھلی کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہیں جس مچھلی نے میرے ایک نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، لہذا ان کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے، ان کو پکڑنا جائز نہیں ہے، ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی رہے اس مچھلی کی اتنی عزت ہو جاتی ہے اور مچھلی کی اتنی شان ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ چند دن رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں تو جو چیز جاتی ہے اس کے معدے میں وہ ہضم ہو جاتی ہے، تو جو مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ بھی اگر کسی نبی کا جسم جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتا، تو زمین کیا کسی نبی کے جسم کو کہے گی؟ نبی کا جسم تو مچھلی کے پیٹ میں پانی میں 40 دن تک رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام جہاں بھی رہیں صحیح سلامت رہتے ہیں، وہ ایسے ہی رہتے ہیں ان کے جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی زندہ ہیں، زمین کے نیچے ہوں تب بھی زندہ ہیں، وہ زمین پہ ہو تب بھی زندہ ہیں، سمندر کی تہہ میں اور مچھلی کے پیٹ میں ہوں تب بھی زندہ ہیں۔ تو لیکن انہوں نے نافرمانی کی ہفتے کے دن کی، اور انہوں نے اس میں ایک علت نکال کے ایک چیز نکال کے دوسرے جا کے پکڑا، تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ دیکھو میرے بھائی، جو ہفتے کے دن کی رب کریم نے جن کو منع کیا، انہوں نے مچھلیاں پکڑی تو اللہ نے ان کو مسخ کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کا کتنا کرم ہے، ہم پہ جمعے کی نماز فرض قرار دی گئی، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں؟ ہم ان سے بھی گزرے ہو گئے۔ انہوں نے ہفتے کے دن ظلم کیا، ہم نے جمعے کے دن پہ ظلم شروع کر دیا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہیں مسخ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سے رب کریم نے وعدہ کر لیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو ایسے غرق نہ کرنا، تو دعا کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں کی جن دنوں کی رب کریم نے حرمت بیان کی ہے، ہمیں ان دنوں کی حرمت کو یاد رکھنا ہے، عبادت کے دن کی عبادت کرنا ہے، ان کو کھیل تماشے کھیل کود میں نہیں گزارنا۔ ہم نے عید کو عید آئے تو سب سے زیادہ تماشا، یہ جمعے کی چھٹی ہو تو ہماری شادی ہی نہیں ختم ہوتی۔ عبادت کا دن ہے بھائی، یہ اور چیزوں کا دن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی عبادت کریں۔ اگر ہم غرق نہیں ہو رہے یا چہرے نہیں بدلے تو یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ ما کان اللہ لیعذب انت فیہم، اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو مصطفیٰ میرے کریم یہ زیبا نہیں دیتا کہ ان کو عذاب دے حالانکہ جب کہ تو ان میں موجود ہو۔ تو یہ کرم ہے ان کا، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ ہمیں ان دنوں کی عزت و احترام کرنا ہے، ان دنوں کی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ
آئندہ جو سورہ بقرہ کی اصل وجہ تسمیہ ہے، اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔